فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع حسن الخلق، حسن اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا مقصد انسانوں کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھانا اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنا تھا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ موطا امام مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، جس کی گواہی خود خالق کائنات نے دی۔ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم آیت 4۔ اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی ہمیشہ اچھے اخلاق کی تلقین کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز تربیت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، صحیح مسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رواہ البخاری۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں۔ رواہ ابو داود۔ عن ابی الدرداء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من احسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ بہ درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ۔ سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور شب بیدار کے درجے اور مرتبے پر فائز ہوگا۔ ابو داود۔ دن کو نفلی روزہ رکھنا اور رات کو تہجد پڑھنا نہایت مشکل اور عزیمت والے کام ہیں، لیکن جو شخص فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے اور بے پایاں اجر و ثواب پاتا ہے۔ لیکن حسن اخلاق سے آراستہ شخص جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، تو وہ صرف اسی حسن خلق کی وجہ سے دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے کے اجر کو پا لے گا۔ اس سے حسن اخلاق کی اہمیت تو فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ عن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے نیکی کرو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اکثر ما یدخل الجنۃ تقوی اللہ
و حسن الخلق، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا خلق ہے۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران 159۔ یعنی اگر آپ سخت کلام ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نرمی دعوت تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کے بجائے آپ سے دور بھاگتے، اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت 159 اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صدمہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی اخلاق اور عادات، عفو و کرم کی بنا پر ان کو اس وقت کوئی ملامت نہیں کی اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی اور لغزش کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے، جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور روحانی تکلیف تو پہلے ہی سے تھی۔ جسمانی اور روحانی تکلیف کے سبب یہ ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کرام کے لیے دل میں کدورت پیدا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے ساتھیوں کی دلجوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے قصور پر جو ندامت تھی ان سب کو دھو دینا منظور تھا۔ اس لیے اس آیت میں آپ کو مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا۔ مشورہ کرنا مسلمانوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یعنی ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ مشورہ کے بارے میں قرآن کریم نے 2 جگہ صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت، دوسرے سورہ شورى کی آیت جس میں یہ حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ سچے مسلمان باہم مشورے سے کام کیا کرتے تھے۔ آیت 38۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو۔ مشکات شریف۔ دین کی سمجھ اور اچھا اخلاق ایمان کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، حسن سمت ولا فقہ فی الدین، رواہ الترمذی۔ 2 خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں افضل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ صحیح الجامع۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ تو غصہ سے اجتناب کر اور کینہ اور بغض نہ رکھ۔ جامع العلوم والحکم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اور ثقیل کوئی چیز نہیں ہوگی، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فاحش یعنی فحش گو اور بیہودہ گو سے بغض رکھتا ہے۔ ترمذی۔ یعنی بد کلامی کرنے والا، برے الفاظ استعمال کرنے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن خلق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کن چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ ترمذی۔ ہمارے دین میں تقوی اور حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ تقوی سے مراد شرک اور برے اعمال سے بچنا اور نیک اعمال مسلسل کرتے رہنا ہے، اور یہ کہ تقوی کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے تمام برے کام چھوڑ دینا، اور حسن اخلاق کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس میں یہ دونوں صفتیں پیدا ہو جائیں تو یہ جنت میں جانے کا باعث ہیں، جبکہ اس کے برعکس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گی، وہ ہیں منہ اور شرمگاہ۔ ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال جہنم میں جانے کا باعث ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان سے کفر، غیبت، چغلی، جھوٹی گواہی اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے جیسی قبیح باتوں سے بچنا چاہیے، اور شرمگاہ کے فتنوں سے بھی بچنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں اس کا انجام نہایت بھیانک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان سب میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح و مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوئے۔ ابو داؤد۔ یہ جنت میں درجات اور مراتب ہیں جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو حسب اعمال نصیب ہوں گی، یعنی اعمال کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مرتبے والا وہ شخص ہے جو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہے، اس لیے اعلیٰ درجے کی جنت کا بھی وہی حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ روز قیامت مجھے سب سے زیادہ محبوب اور ہم نشینی کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا، اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ ناپسند اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے گفتگو کرنے والے، گال پھلا کر لوگوں سے لمبی گفتگو کرنے والے، اور تکبر سے باچھیں کھول کر منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے تکلف سے اور گال پھلا کر گفتگو کرنے والوں کو تو پہچان لیا ہے، یہ متفحقون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ ترمذی۔ المتشدق اپنے آپ کو فصیح گفتگو کرنے والا ظاہر کرنے کے لیے گال پھلا کر لوگوں سے لمبی گفتگو کرنے والا۔ متفحق اس کی اصل الفحق ہے، اس کے معنی بھرنے کے ہیں، ایسا شخص جو کلام کرتے وقت منہ بھر لیتا اور چوڑا کر لیتا ہے اور دوسروں پر اپنی فوقیت اور برتری ظاہر کرنے کے لیے متکبرانہ انداز سے عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حسن خلق قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ جنت میں اعلیٰ درجے پر وہ شخص فائز ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس لیے کہ یہ نیکی کا کام خصال و صفات میں شامل ہے۔ تکلف، تصنع، گال پھلا کر اور باچھیں کھول کر کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس انداز سے گفتگو کرنا متکبرین کا شیوا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے حسن خلق کے تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے، اس سے مراد
خندہ پیشانی، سخاوت اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ہے۔ ترمذی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے حسن خلق کی علامات اور ثمرات بیان فرمائے ہیں کہ حسن خلق کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے، اس لیے اس پر اجر ہے۔ جس میں یہ صفت پیدا ہو جائے پھر وہ سخاوت بھی کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور حدیث رسول میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اخلاق کی درستگی بڑا وسیع مضمون ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حسن خلق کی بڑی زبردست تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور شر سے امن ہو، اور تم سب میں سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو۔ حسن اخلاق کی دنیا بہت شاندار ہے، لیکن اس کا دروازہ اتنا تنگ ہے کہ سر جھکائے بغیر داخلہ ممکن ہی نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے، پس تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت، واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اے اللہ، میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔